أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر، اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کو ٹائٹل ملا تھا. آرنلڈ شوارزنیگر USA کا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، اگر آپ خدا سے کسی کی برابری کر سکے، چاہے وہ 1000 گنا ہو یا کروڑ گنا ہو، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو یا دارا سنگھ ہو یا کنگ کانگ ہو، اگر آپ اللہ کی برابری، خدا کی برابری کسی سے کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ ہے 4 آیتوں کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، جس کی تلاوت قاری صاحب نے کی تھی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے، چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو، اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. اور اس کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہیں. آپ کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اچھے نام سے پکارو، خوبصورت نام سے پکارو، وہ نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں پکارنا پسند کرتا ہے. اور قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 صفت ہے. No less than 99 attributes have been given to Allah سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، اور سب سے اوپر ہے اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اس عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ جو عربی ہے، اس کو توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا ہے. اکثر جتنی بھی دیگر زبانوں میں اللہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا جس دیگر زبانوں میں اللہ کو بلایا جاتا ہے، اس الفاظ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں گاڈ. اس لفظ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر گاڈ کو ہم جوڑتے ہیں ایس تو ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ، خدا کی جمع. اگر ہم جوڑتے ہیں گاڈ کو DESS تو ہو جاتا ہے گاڈس، جس کے معنی ہے مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی جنس نہیں، نہ وہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے. اور اللہ ایک ہے، اللہ کی جمع نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر تو ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ ابا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ پتا نہیں ہے. اگر ہم جوڑتے ہیں مدر تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر یا اللہ ماتا یا اللہ امی نہیں ہے. اللہ ایک یونیک لفظ ہے، اسی لیے ہم اللہ کو عربی میں اللہ کہنا پسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر زبانوں میں ہم کہتے ہیں دیو، دیو کا ہو جاتا ہے دیوی، پھر ہو جاتا ہے دیوتا. خدا کا ہو جاتا ہے خداؤ، ایشور کا ہو جاتا ہے پرمیشور. اس طریقے سے جتنے بھی دیگر زبانوں میں ہم پکارتے ہیں خدا کو، اس کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے اکثر، لیکن اللہ ایک یونیک لفظ ہے. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں. لیکن جب کوئی مسلمان
کوئی غیر مسلم سے بات کر رہا ہے اور انگلش میں اللہ کے بدلے گاڈ استعمال کرتا ہے یا اردو میں خدا کہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ از ناٹ دا کریکٹ ٹرانسلیشن آف دا عربک ورڈ اللہ. خدا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت جب آپ غیر مسلمان سے بات کر رہے ہیں اور یہ الفاظ چاہے وہ خدا ہو یا گاڈ ہو استعمال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے.